بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے پوچھا۔ بند کرایا ہوں، عمران نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر چلو، ٹھہریے۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا اور گمسم کھڑا رہا۔ کیا بات ہے، آپ گاڑی ڈرائیو کر سکیں گی؟ بہت آسانی سے۔ بہت اچھا، تو یہ لیجئے اور اسے آنکھوں پر چڑھا لیجئے۔ عمران نے چمڑے کا ایک خول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ حفاظتی پٹی کہلاتی ہے یہاں۔ جو لوگ یہاں کے عجائبات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آخر کیوں؟ وقت ضائع نہ کیجیے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی منظر پر بے ساختہ چیخ پڑیں اور بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کچھ نہ سمجھ سکنے والے زیادہ عرصہ تک زندہ رہتے ہیں۔ کچھ نہ سمجھ سکنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ لڑکی نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور بولی، کیا تم پڑھے لکھے آدمی ہو؟ لایانی اور اوٹ پٹانگ باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ لڑکی اسے گھورتی رہی۔ تھوڑا وقت اور گزر جانے کے بعد میں کچھ نہ کر سکوں گا، عمران نے جھٹلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، لڑکی نے مردہ سی آواز میں کہا اور عمران نے وہ چرمی خول اس کے سر پر اس طرح مڑ دیا کہ آنکھیں بند ہو کر رہ گئیں۔ آپ میرا ہاتھ پکڑیے اور چپ چاپ چلتی رہیے۔ لڑکی کچھ بولے بغیر اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی۔ غالباً 15 منٹ تک اسے اسی طرح چلنا پڑا۔ دانش منزل سے نکل کر وہ بائیں جانب والی سڑک پر چل رہے تھے۔ عمران ایک جگہ رک گیا، قریب ہی چھوٹی سی کار کھڑی تھی۔ اب یہ ٹوپی اتار دیجیے، عمران نے کہا۔ لڑکی نے خول اتار کر چاروں طرف حیرت سے دیکھا۔ ہم عمارت کے باہر ہیں، عمران بولا۔ کس عمارت کے باہر؟ چلیے چلیے، عمران نے اسے گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے اسٹیئرنگ تو سنبھال لی، لیکن عمران کی طرف منہ کیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ چلیے، عمران بولا۔ کہاں چلوں؟ میں نہیں جانتی کہ شہر کے کس حصے میں ہوں۔ اگلے چوراہے سے بائیں جانب موڑ لیجیے گا، شاید راستہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ انجن اسٹارٹ ہوا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ پھر عمران کی ہدایت کے مطابق اگلے چوراہے پر بائیں جانب موڑ دی گئی۔ وہاں ہرگز نہ چلیے گا جہاں سے کرنل آپ کو لایا تھا، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آنکھ کھلتے ہی وہیں چڑھ دوڑے گا، اور آنکھ جلد ہی کھلے گی، کیونکہ کتوں کو اسی کی خوابگاہ میں ہانک کر آیا ہوں۔ انہیں تھوڑی سی پلا بھی دی تھی۔ تو پھر میں کہاں چلوں؟ کوئی ایسی جگہ میرے علم میں نہیں، البتہ عادل آباد۔ لمبا سفر ہے، دھر لیے جائیں گے۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ عمران نے کچھ دیر بعد چونک کر اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کی اور لمبی سانس لے کر بولا، اوہو، کام بن گیا۔ یعنی فی الحال چھپنے کے لیے ایک جگہ چلتے ہیں، پھر اطمینان سے دیکھیں گے۔ کرنل کی شکارگاہ میں عمارت ہے، اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے۔ کتنی دور ہے؟ شہر سے 20-22 میل کے فاصلے پر۔ ٹھیک ہے، وہیں چلو۔ تو یہیں سے داہنی جانب موڑ لیجیے۔ زیادہ تر راستہ خاموشی ہی سے طے ہو رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ آخری تاریخوں کا چاند افق میں ابھر رہا تھا۔ فضا اس کی زرد روشنی سے معمور ہو گئی تھی۔ سناٹے میں گاڑی کے انجن کا ہلکا سا شور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے رات ہولے ہولے کراہتی ہوئی مشرقی افق کی جانب بھاگی جا رہی ہو۔ کرنل کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ آج سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عمران کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے کہا، تم مجھ سے آپ جناب کر کے باتیں نہ کرو، میں تمہارے ہی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تم میرے طبقے سے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میرا باپ آج کل بھی تاگا ہانکتا ہے اور میرے بھائی گودی پر مزدوری کرتے ہیں۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ عمران ہنس پڑا۔ یقین کرو، اور یہ بھی سنو کہ میں گریجویٹ ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بڑے چاو سے پڑھایا تھا۔ بھائیوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ پڑھ سکے۔ آج کل تعلیم نسواں کا ہر طبقے میں بڑا زور و شور ہے۔ بہنیں گریجویٹ ہو جاتی ہیں اور بھائی گدھے گاڑی ہانکتے رہتے ہیں، ملوں میں مزدوری کرتے ہیں، گودیوں میں سامان ڈھوتے ہیں۔ اور یہ بہنیں جو گریجویٹ ہو جاتی ہیں نہ اپنے طبقے میں کھپ سکتی ہیں اور نہ اپنے سے اونچے طبقے میں۔ اپنے طبقے کے مردوں سے متنفر ہو جاتی ہیں اور اونچے طبقے میں تاگے والوں کی اولادیں سمجھی جاتی ہیں، اور کوئی انہیں مستقل اپنانا پسند نہیں کرتا۔ پھر بتاؤ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا اس طرح ہمارا معاشرہ متوازن رہ سکے گا؟ میں نے ایک فرم میں ملازمت کی۔ سیٹھ کا لڑکا جو میری برانچ کا انچارج تھا میری طرف جھکنے لگا۔ روشن خیال آدمی تھا، مجھے بھی اس سے انس ہو گیا۔ محبت کے مراحل تیزی سے طے ہونے لگے۔ پھر جب میں نے محسوس کیا کہ محبت کا انجام منظر عام پر بھی آ سکتا ہے تو اس سے شادی کی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، مجھے علم ہوا ہے کہ تم تانگے والے کی لڑکی ہو، لہذا میرے گھر والے اس پر تیار نہیں ہوں گے۔ یہ سنتے ہی آگ لگ گئی۔ دھان 5 سا نزاکت مآب آدمی تھا، میں نے اٹھا کر پٹخ دیا اور ہر اس چیز سے اسے مارتی رہی جو ہاتھ آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں، ہونٹ پھٹ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔
یہ سب کچھ آفس ہی میں ہوا تھا۔ دوسرے کلرک کمرے میں گھس آئے لیکن ان میں سے کسی کو بھی دخل اندازی کی جرأت نہ ہوئی۔ ظاہر ہے اس کے بعد تھانہ پولیس کی نوبت آئی ہوگی۔ میرا غریب باپ ضمانت کے لیے ادھر ادھر گڑگڑاتا پھرتا رہا لیکن کوئی بھی اس پر تیار نہ ہوا۔ پھر ایک دن کسی نامعلوم آدمی نے ضمانت کے لیے کاغذات داخل کیے اور مجھے حوالات سے نجات ملی۔ ضامن سامنے آیا۔ یہ مشہور ماہر اراضیات پروفیسر راشد تھا۔ کیا تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ مڈل فیل۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ یہاں تک تو خود بخود ہی سب کچھ اگلتی چلی آئی ہے، اب مزید معلومات کے لیے کس زاویے سے حملہ کیا جائے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، تو تمہاری نوکری چھوٹ گئی ہوگی۔ نوکری؟ لڑکی نے حیرت سے کہا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم نوکری کو لیے بیٹھے ہو؟ پیٹ ہر حال میں بھرنا چاہیے، کسی شاعر نے کہا ہے۔ پیٹ بڑا بدکار ہے بابا، یہ آدمی کو اس کے مسلک سے ہٹا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، ایک بات میں بڑی دیر سے محسوس کر رہی ہوں کہ کبھی احمقوں کی سی باتیں کرتے ہو اور کبھی افلاطون معلوم ہوتے ہو۔ سب کچھ پیٹ کے لیے ہے محترمہ۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہیں یا نہیں؟ تم فکر نہ کرو، بہت دنوں تک تمہارا پیٹ بھر سکوں گی۔ بس اب بائیں جانب والے کچے راستے پر موڑ لیجئے، مگر سوال تو یہ ہے کہ ہم کب تک اس طرح چھپتے پھریں گے؟ ہو گیا ستیاناش، عمران رو دینے والی آواز میں بولا۔ کیوں؟ معلوم ہوتا ہے بھوکے ہی مرنا پڑے گا، لگے لگائے دھندے سے بھی گیا۔ غلط نہ سمجھو، میں نہیں جانتی کہ کرنل کون ہے، اس کے ذرائع کیسے ہیں، وہ ہمارے خلاف کیا کر سکے گا، اس کا اندازہ کر لینے کے بعد ہی کچھ کیا جا سکے گا۔ اور میں دیر سے سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی تاگے والے کی لڑکی ہیں تو وہ آپ کو کیوں لایا تھا؟ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی۔ اس عمارت میں اب تک صرف اونچے طبقے کی عورتیں دیکھی گئی ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی بیویاں اور لڑکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنل کا بزنس یہی ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، بلیک میلر، وہی۔ عمران خوش ہو کر بولا، وہ عورتیں جو کہ مطالبات پورے نہیں کرتی ان کی بڑی بری گت کرتا ہے، سر مڑوا دیتا ہے ان کے۔ تب تو وہ مجھے تلاش کرنے کے بجائے تمہارے لیے کنووں میں بانس ڈلوا دے گا، تم جو اس کے رازوں سے واقف ہو۔ بالکل، عمران سر ہلا کر بولا۔